وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس حق مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کی امت کو دونوں جہاں میں رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم حضور کریم علیہ السلام کی امت کو کامیابیوں سے منور فرمائے۔ پیارے بھائیو، کل کا جو درس مبارک ہوا اس میں سود کی تباہ کاریاں اور ہمارے معاشرے میں سود کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں انشاءاللہ تعالی جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہوں گی کہ مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو اس کے حوالے میں قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ افاق سورۃ مبارکہ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 280 جو تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس مقروض سے آپ نے قرض لینا ہے، یعنی جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو جس سے وصول کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقروض۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے، خستہ حالی ہے، یعنی ان دنوں میں اس کے پاس قرض دینے کی توفیق و طاقت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یعنی اس کی خوشحالی تک آپ اسے معاف کر دیں، یعنی وقت دے دیں، ٹائم دیں کہ چلیں ٹھیک ہے جب آپ کے دن بھلے ہوں گے اچھے ہوں گے تو آپ میرا قرض پھر واپس لوٹا دینا۔ تو ساتھ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اسے وقت دو، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس بندے میں قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو پھر بہتر یہ ہے تمہارے لیے، یعنی جو قرض دینا والا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ یعنی سادہ سی ایک بات ہے کہ کسی بندے سے آپ میں سے میں کوئی اور بندہ 100 یا 1000 روپے ہم نے قرض لینا ہے، تو اللہ کریم کی ہم پہ خاص کرم نوازی ہیں، ہمیں کوئی قلت نہیں ہے، لیکن جس سے ہم نے لینا ہے وہ بیچارہ کثیر المال ہے، اس کے پاس اتنی وسعت سے رزق نہیں ہے، لیکن وہ دینے کی تڑپ رکھتا ہے کہ یار میرے پاس ہوں اور میں اپنا قرض واپس لوٹا دوں۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں اس آیت مبارکہ میں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ یعنی اگر قرض دینے والا تنگ دست ہے، اس کے پاس دینے کے وسائل ذرائع نہیں ہیں، تو آپ اسے خوشحالی تک جو ہے وہ ٹائم دے دیں،
کچھ دن اسے ابو دے دیں کہ چلیں جب آپ کے دن اچھے ہوں گے آپ پھر واپس لوٹا دینا۔ اس سے بھی بہتر اگلی چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ اب میرے بھائیوں بنیادی 2-3 چیزیں ہیں جو عرض کرنی ہیں اپنے وقت میں نے ایک سود ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تجارت ہے وہ بھی میں نے بتایا تھا، آج قرض دینے کا معاملہ آ رہا ہے۔ تو بات کو غور سے سننا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سود دینے والا بھی قرض ہی دیتا ہے، تو ادھر بھی بندہ قرض ہی دے رہا ہے، یہ تو برابر ہے، لیکن بھائی برابر نہیں ہے۔ جو بندہ قرض دے گا تو وہ اپنی اصل قیمت ہی واپس لے گا، یعنی ایک بندہ 50,000 روپے کسی کو 1 سال کے وقت پر قرض دے تو جب سال ختم ہوگا نا تو میرے بھائی وہ اپنا 50,000 ہی لے گا، وہ 60,000 نہیں لے گا، 1,00,000 نہیں لے گا اس کے بدلے میں۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہمارا کاروبار چل رہا ہے آج ٹوٹلی سود پہ، سچی بات اگر کسی سے کرے نا تو وہ کہتا ہے یار میں تو داڑھی والا بندہ ہوں، مولوی صاحب آپ مجھے ٹارچ کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا دین اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا بینکنگ کا ٹوٹل نظام سود پہ ہے۔ بے شک جس میدان میں بیٹھ کے بات کر لیں قرآن و سنت کے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں، یہ بینکوں میں بعض لوگوں نے، بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ جمع کرایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیں، یعنی جو وہ سال کے بعد، جس طرح کوئی بندہ بینک سے قرض لے نا تو سال کے بعد وہ کہتے ہیں جی 14% ہے، 15 لاکھ کے ساتھ تمہیں جناب اس کا قرض دینا ہوگا، ساتھ سود دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا جیسے ہم سود لے کر کھا رہے ہیں یہ حرام، ایسے ہی ہم جمع کرواتے ہیں کسی کا پیسہ ہمارے ساتھ جب وہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ دونوں طرف سے حرام ہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو سچی ہیں، لیکن کڑوا دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ بالکل صحیح معنوں میں جو قرآن اللہ کا سامنے ہے یہ وہ بات ہے جس سے لوگ بڑا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتے۔ اسلام کا ایک معیار ہے میرے بھائیوں، اسلام ایسے ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک جانور ہے اس کے ناک میں نکیل نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کا تو کوئی وارث نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے ناک میں ایک نکیل ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کی نکیل ہے۔ تو جیسے ہمارے مالک ہمیں چلائیں گے ہمیں ایسے چلنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرف ہمارا دل کرے ہم منہ اٹھائیں چلے جائیں، نہیں، شریعت ایک نکیل کی مانند ہے، اور ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ماں کی گود سے لے کر اللہ کے کرم سے سچا راستہ قبر تک ہمارا راستہ ہے، لیکن ہم اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بھی شامل ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں نا جی، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہمارے اندر کتنے کتنے بڑے یہ جو ہے نا فسق و فجور پائے جاتے ہیں، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ اب دیکھیں نا کل بھی میں عرض کر رہا تھا جب ہم حلال کھائیں گے نہیں ہماری عبادت میں رنگ کیسے آئے گا؟ جب ہم حلال کھائیں گے نہیں ہماری تلاوت میں کیسے رنگ آئے گا؟ جب ہم حلال نہیں کھائیں گے تو ہماری زبان میں تاثیر کیسے آئے گی؟ ہماری اولاد کیسے حلال میں پروان چڑھے گی؟ جب ہم کھائیں گی حرام تو اولاد میں تو وہ حرام والے کام ہی ہوں گے نا۔ تو میرے بھائی اقبال صاحب نے ایسے ہی نہیں فرمایا، اقبال صاحب کہتے ہیں کلمہ زبان سے پڑھا بڑی بات ہے لیکن جب تک دل سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا اتنی دیر تک اسے قرب الہی نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو میں میرے بھائی آپ کو سنانے لگا ہوں اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور امام مسلم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، امام ابن ماجہ شریف نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس بندے نے کسی سے قرض لینا ہو، یعنی آپ میں سے کسی بندے نے میرے سے قرض لینا ہو تو آپ میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے مہلت دے دیں، یا پھر آپ مہلت مجھے دیتے ہیں لیکن مجھے دینے کی میرے پاس اتنی سخت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، آپ پھر مجھے معاف کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو بروز حشر میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماؤں گا جہاں اسے کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔
یہ ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے جو معاملات ہم کرتے ہیں نا، ان کا یہ اجر ہے ہمیں۔ بات سن رہے ہیں میرے بھائیو؟ یعنی اگر کوئی بندہ ہے جس نے ہم سے قرض لیا، ہم اسے معاف کر دیں یا اسے ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اللہ کریم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت والدن جہاں تمہیں کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، میں اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہیں سایہ عطا فرماؤں گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی مقروض کو مہلت دینے والا ہے بندہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے یہ اعلان پاک فرمایا ہے۔ اگلے مقام پہ جو حدیث مبارکہ میرے بھائی آپ کو سنانے لگوں، اس کو بھی غور سے سننا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے، امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں ایک بندہ تھا، جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے حضرت عزریل علیہ الصلاۃ والتسلیم پیغام موت لے کر آئے۔ عزرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبض کی گئی، اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے سناؤ تو نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کیا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یعنی اس نے تھک ہار کے یہی کہا جب میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ بار بار پوچھا جا رہا ہے، بار بار وہ یہی جواب دے رہا ہے کہ نہیں میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں، کوئی ذخیرہ اعمال نہیں ہے ایسا کہ جس پہ میں نازاں ہوں۔ لیکن پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی نیکی ہے جو تیرے ذہن و خیال میں ہو، تو اس وقت وہ کہتا ہے جی اب پتہ نہیں اللہ کے دربار میں وہ پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک عمل مجھے اپنا یاد ہے۔ اب پوچھا جائے گا وہ کون سا تیرا عمل ہے؟ تو وہ بندہ خدا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے وحدہ لا شریک بادشاہ، کہ میں اگر دنیا میں کسی سے میں نے قرض لینا ہوتا تھا تو میں اسے مہلت دے دیتا تیری رضا کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، یہ معاملہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تیری رضا کے لیے میں اسے بالکل ڈھیل دیتا، مہلت دیتا۔ اور میں نے بادشاہوں پہ بھی مہربانی کی ہے اور غریبوں پہ بھی مہربانی کی ہے۔ اب پوچھا گیا کہ مالداروں پہ، بادشاہوں پہ تو نے کیسے مہربانی کی، اور فقراء و مساکین و یتما پہ تو نے، ابن السبیل پہ کیسے مہربانی کی؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ جو تگڑے قسم کے لوگ تھے ان سے میں نے لینا ہوتا تھا، میں کہتا چلیں جب آپ کے پاس ہوں گے دے دینا یار، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ اور جو خستہ حال تھے، قلیل حال لوگ تھے نا، تو ان کے پاس نہیں ہوتا تو میں کہتا جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اب آواز قدرت ہے، ہاتف غیبی سے آواز، جا بندہ خدا، اللہ نے آج تجھے معاف کر دیا ہے، تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ کریم ہے، لجپال ہے، معاف کرے تو یہ اس کی شان ہے، نہ کرے تو پھر بھی وہ بادشاہ ہے، ہمارا کون سا اس کے ساتھ جھگڑا ہی ہم کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمت کے سہارے ہی ہر بندے کو کامیابی ملے گی، وگرنہ کوئی میں آپ اینی پرسن کوئی کہے کہ ہم اپنی ذاتی طاقت پہ اعمال پہ جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعمال کی بدولت کوئی بندہ جنت نہیں حاصل کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ میں پوچھا حضور آپ کو بھی؟ فرمایا الحمدللہ مجھے بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں مقام ملے گا۔ یہ اس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ لوکو میرا اللہ ویکھیو پھر بھی بخشن والا۔ تو میاں صاحب فرماتے جے ویکھاں میں اپنے عملاں وال، عمل نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں سونا تیری رحمت والے، پھر بلے بلے بلے۔ اگر اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر تو منہ کالے ہم جیسے پتہ نہیں کتنے گزر جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ دیکھیں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت امام احمد بن حنبل اس کو المسند میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، بن حسین، ایک ہوتا ہے حسین سین سے ایک سواد سے ہوتا ہے، یہ سواد والے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، اگر کسی بندے نے کسی دوسرے سے قرض لینا ہو تو وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اسے ٹائم دے، ڈھیل دے، مہلت دے، تو ہر گھڑی اور ایک ایک
لمحے کے بدلے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو صدقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ الصدقۃ رد البلاء، جو ہم صدقہ دیتے ہیں نا اللہ کے نام کا، تو یاد رکھنا وہ ہماری بلائیں ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مقروض کو مہلت دے، اللہ اسے ایک ایک لمحے کے بدلے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کنٹس میں ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ بعض لوگ بڑی جلدی سے کہتے ہیں یار میں نے اس کو قرض دیا، مجھے کیا ملا ہے مجھے؟ بھائی سوچنا، آپ نے کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا ہے نا، تو بروز حشر اللہ اپنی رحمت کا تمہیں سایہ عطا فرمائے گا۔ بروز حشر اللہ تعالیٰ فضل و رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، تیری آنے والی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اللہ دور فرما دے گا۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، آپ نے بزرگوں سے بھی سنا ہے، جو کسی کی مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ غفور الرحیم اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تو حضرت سیدنا عثمان غنی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی جن کی شان لفظوں میں پوری کائنات نہیں بیان کر سکتی، سخی اعظم، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ کئی بار نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں سیدنا عثمان غنی پاک کو فرمایا تو جنتی ہے، انت جنتی، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب وہ سرکار نبی علیہ السلام تبوک پہ تیاری فرما رہے تھے نا، تو آپ نے مال کا سوال فرمایا تو قلیل حالی تھی، خستہ حالی۔ حضرت عثمان غنی بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں دوں گا 300 اونٹ ممائے غلے سے، 300 اونٹ جناب غلے سے بھرپور دوں گا۔ تو سرکار ممبر سے اتر بھی رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اشرفیاں تھیں، وہ جو ایک تھیلی نما میں بند تھیں، سرکار ہاتھوں میں اچھال بھی رہے تھے، ساتھ جب ممبر سے اتر رہے تھے فرما رہے تھے مالا عثمان بعد الیوم، اے عثمان غنی آج کے بعد جس طرح کے تم مرضی عمل کر، اللہ نے جنت تمہیں عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کے وسیلے سے ہم جیسے میرے جیسے کمینے بندوں کے گناہ معاف فرمائے۔ آپ شام کی منڈی سے مال لے کر آ رہے تھے اور ادھر وقت کے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر پاک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما لیا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین دعا فرمائے، خدشہ حالی بڑی ہے تو جانوروں کو بھی اب کوئی چیز نہیں مل رہی کھانے پینے کو، ہمارے گھروں میں بڑی قلت ہے، ہمارے لیے دعا خیر فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے اور بہت جلد اللہ آپ پہ مہربانی فرمائے گا۔ یہ امیر المومنین نے دعا فرمائی، صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں، آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر گزری، اللہ کا کرم ہوا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کافی تعداد میں اونٹ جو تھے نا وہ غلے سے بالکل بھرپور تھے، لدے ہوئے تھے۔ وہ شام کی منڈی سے مکہ شریف میں، بعض نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں داخل ہوا ہے، تو ساتھ حضرت عثمان غنی بھی آ رہے تھے۔ بات سن رہے ہیں؟ تو آپ نے جب مال لائے نا مدینہ شریف میں، تو آپ نے آواز لگائی اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں آ جاؤ، غریب بھی آ جائیں، امیر بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ تو جناب لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں بنا کر، قطاریں بنا کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کا مال مدینہ شریف میں منڈی میں پہنچا تو بڑے بڑے تاجر آئے، ہاں عثمان غنی کتنے پہ دے گا، کتنی اجرت لے گا، کسی نے کہا 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5۔ عثمان غنی پاک فرماتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے میں سودا نہیں کروں گا۔ بڑے بڑے تگڑے قسم کے تاجر آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ 5 لے لیں، آپ کو پتہ ہے آج 1، 2، 3 سے اوپر تو کوئی بھاؤ ہی نہیں ہے، مول نہیں لگاتا، ہم 3 گنا آپ کو جناب پرافٹ دیتے ہیں، منافع، یہ جتنا مال ہے اصل قیمت بھی لے، اس کا 5% منافع بھی لے، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ سودا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی سمجھ میں کیسے؟ فرمایا 10 دنیا 70 آخرت۔ انہوں نے کہا 10 دنیا 10 گنا کون تمہیں دے گا؟ فرمایا ایک ذات ایسی ہے جو میرے ساتھ سودا کر رہی ہے، ایک ذات ایسی، سننا بات کو، ایک ذات ایسی ہے جو میرے ساتھ بالکل واضح مجھے فرما رہی ہے کہ 10 یہاں لے لو، 70 آخرت میں لے لینا۔ انہوں نے کہا وہ کون اتنا بڑا تاجر، یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہوا زمین پہ۔ جو 5 سے جو بڑے قسم کا تاجر تھا اس نے کہا میں نے تو ہر منڈی سے مال خریدا ہے اور میرے سے بڑا تو کوئی بھاؤ لگانے والا ہی نہیں ہے، یہاں کون ہے ایسا جو 10 گنا آپ کو دے؟ اسے کیا فائدہ ہو گیا؟ ہر بندہ تاجر خریدتا ہے منافع کے لیے۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو عثمان، اللہ غفور رحیم مومنوں سے وعدہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، دنیا میں اگر میرے رضا کے لیے میری مخلوق میں بانٹ دو گے میرے نام کا، 10 دنیا میں عطا کروں گا، 70 تمہیں آخرت میں عطا فرماؤں گا۔ اب میرے بھائیو، یہ دیکھیں مال ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے۔ کون بندہ ہے جو آج تک آپ نے دیکھو کہ گھر سے پیسے اٹھا کے باہر چھپڑ میں پھینک دے، گھر سے سونا اٹھایا باہر جناب گندے نالے میں پھینک دے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ گھر کا جناب مال وغیرہ وغیرہ اٹھا کر ایسا نہیں ہوتا۔ مال ہر بندے کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کی رضا کے لیے سائلین کی مدد کرتا ہے، یا کوئی بندہ مستحق ہے، اس کے پاس سورسز نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی ہوتی ہے، ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے یار، وہ پردے سے آتا ہے تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھ لے، وہ ہم سے طلب کرتا ہے، تو ہم سوچیں یار میں کتنا عزت والا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ مجھے عزت دی ہے میرے رب نے دی ہے۔ یہ بیچارہ مانگ رہا ہے، آج کون مانگتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مرتے وقت اور مانگتے وقت انسان کے چہرے کے تاثر بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ سوال کرتا ہے نا تو اپنے چہرے کو بڑا ہی عجیب سا بنا کر کہ جناب جس میں عاجزی بھی ہو، کسی کو ترس بھی آئے، تو یہ مانگنے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب بندہ موت کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، حلق میں موت آ جائے، اس وقت انسان کے چہرے کی وجود کی رنگت و کیفیت و حال بدل جاتا ہے۔ میرے بھائی مانگنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے اس بندے پہ پتہ نہیں کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، جس کو اللہ نے دیا بھی ہو اور اللہ نے دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ مطلب فرمایا مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو یار دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے، اور جس کو اللہ عطا فرمائے وہ بھی دیتا ہے۔ صفت دیکھے، اللہ بھی دینے والا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے، رزق دیا ہے، وہ بھی دینے والا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مالدارو، تم مال سے رب سے جنت خرید لو، یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے نام کا خرچ کرو، یہ سمجھ لو تم اللہ سے جنت کا سودا کر رہے ہو۔ ایک مقام پہ ایک حدیث مبارکہ اور سنیں، اور ایک امام صاحب کا واقعہ اور اجازت۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، یہ امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مقروض خستہ حال والا بندہ اس کو مہلت دی اللہ کی رضا کے لیے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی دو عالم فخر دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب بندے کو مہلت دے، یا اسے قرض دے اور اسے مہلت دے دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ جب تیرے پاس ہوں تو واپس لوٹا دینا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس بندے کو مرنے سے پہلے توفیق توبہ عطا فرماؤں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائیو رجوع کرنا، لوٹنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو بندہ میری رضا کے لیے کسی بندے کو مہلت دے، اسے معاف کر دے، وہ اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب توفیق توبہ مل جائے تو اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنے والا ہے، کسی کو دینے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کرنے والا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ معیار، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو، اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا المسند میں، کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میری ہر دعا جائز قبول ہو، بات کو سمجھنا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر حال میں ہر جائز دعا قبول ہو، تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ ایک ادھر آ جائیں، آپ بھی علیحدہ ہو جاؤ میرے پتر، مہربانی ادھر آ جائیں نا، آپ مان جائیں، آ جاؤ یار، دنا بندے ہو، اب تمہیں بات کرتے ہو شرم آتی ہے یار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا
کہ میری ہر جائز دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ تو اب بات کو سننا، عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں تو کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کر، میں رب تیری ہر جائز دعا کو قبول فرما لوں گا۔ یعنی وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مستجاب الدعوات میرے بھائیو وہ بندہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک سنانے لگا ہوں، درد دل سے اس کو سننا۔ یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مجوسی سے قرض لینا تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے۔ آپ نے قرض لینا تھا اور آپ چلتے چلتے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ یہ بھی کسی عام بندے کی بات نہیں، یہ تابع رسول ہے۔ بات کو ذرا توجہ سے سننا جنہوں نے صحابہ پاک کی زیارت کی ہے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ابتدا میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو آپ اس مجوسی کے دروازے پہ جب تشریف لے کر گئے تو ابھی آپ اس کے دروازے پہ پہنچے تھے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں کچھ نجاست، میرے جوتے سے نجاست لگ گئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ایسے پاؤں کو جھاڑا تو وہ جو نجاست تھی نا وہ اس مجوسی کی دیوار پہ جا کر ثبت ہو گئی، یعنی دیوار کے ساتھ وہ نجاست چمٹ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اس کے دروازے پہ دستک نہیں دی، اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو حنیفہ تو اس سے اپنا قرض لینے آیا ہے، لیکن اب تو نے تو نقصان کر دیا، یعنی اس کی دیوار پہ تو نے نجاست لگا دی۔ تو اب دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کو کھرچ ڈالوں؟ اگر نہ کھرچوں تو یہ دیوار پہ بڑی بری لگ رہی ہے، اور اگر میں نے اس کو ہاتھ سے نیچے اتارا تو اس کی کچی مٹی کے مکان تھے نا، تو اس کی مکان کی مٹی جو ہے وہ نیچے کھرچ جائے گی، تو یہ تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اب تقوی کا معیار دیکھنا، دیکھیں نا ہم اپنے اندر بھی جھانکتے ہیں لیکن پھر باتیں بھی کرتے ہیں نا ان لوگوں کو، ان کا معیار تقوی دیکھنا، ان کی زندگی کی اسلوب پاک کو دیکھنا، خصائل جمیلہ کو دیکھنا، طرز اور لب و لہجے کو غور سے دیکھنا، یہ بات کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ غلاظت اتار دوں، پھر کہتے ہیں میرے دل میں بات ہے نہیں یار تو نہ اتار۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو اتارے گا اس کی مٹی نیچے گرے گی تو شاید اس زمرے میں نہ آ جائے کہ وہ بندہ بیچارہ دیکھے تو وہ کہے گا کہ اس نے میرے سے قرض لینا تھا، تو اب میں کیسے اس کو جناب زد و کوب کروں۔ تو فرماتے ہیں کہیں میں سود کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ اسی اضطراری پریشانی کے عالم میں آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آتی مم بالباب، کون ہے دروازہ کھڑکانے والا؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں میں نعمان بن ثابت، آپ کا یہ اصل نام ہے نعمان بن ثابت، اور آپ کو پوری دنیا جانتی ہے یہ آپ کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ، بعض نے کنیت بعض نے اس طرح، یہ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت۔ فرمایا فلاں، لونڈی آئی تو آپ نے فرمایا فلاں ہے؟ اس نے کہا جی ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ مجوسی جس سے حضرت نے قرض لینا تھا جب دروازے پہ آیا تو آپ وہ جناب دیکھ کر ٹال مٹول کرنے لگا، جی حضرت میں پہنچا دوں گا 1-2 دن میں، ایسا یہ، یعنی اس کو یہی سوجھ گئی نا کہ یہ بندہ میرے سے قرض لینے آیا ہے، کسی طریقے بات کرنے سے پہلے میں اس کو جناب ادھر ادھر کی باتیں سنا لوں۔ حضرت ابھی بولے ہی نہیں ہیں، وہ بندہ کہتا ہے حضرت میں پہنچا دوں گا، بس آپ مجھے 2-3 دن کی اور مہلت دے دیں، اس طرح وہ فلاں۔ حضرت فرماتے ہیں یار تو میری بات تو سن لے، حالانکہ میں تیرے دروازے پہ دہلیز پہ آ جاؤں تیرا حق بنتا تھا، تو میرے سے پہلے پوچھتا، لیکن میں نے بات کی نہیں ہے، تو پہلے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت مجھے پتہ ہے نا آپ نے پہلے اتنے دن گزار دیے، اوپر مجھے دن دیے، تو پکی بات ہے آپ میرے سے قرض لینے آئے ہیں۔ فرمایا وہ بات تو ایسے ہی، لیکن آج تھوڑا سا نا بات میں رنگ اور ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یار میں تیرے دروازے پر بالکل پہنچ چکا تھا تو میرے جوتے کے ساتھ یہیں سے نجاست لگ گئی، تو میں نے ایسے جھاڑنے کے لیے ایسے پاؤں کیا تو وہ نجاست تیری دیوار کے ساتھ جا کر چپک گئی۔ اب میں اتارنے کی کوشش تو کرنے لگا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یار میں نہیں اتارتا، کہیں وہ نہ ہو کہ اتارتے اتارتے تیری دیوار کی مٹی نیچے کھرچ جائے تو یہ تیرا نقصان ہو، تو چلے آپ کھڑے ہو جائیں میں پہلے صاف کر دیتا ہوں۔ وہ حضرت کے قدموں پہ گر پڑا، بات کو سمجھنا، امام اعظم علیہ رحمہ کے قدموں پہ گرا، ہاتھ باندھ کے کہتا حضرت دوسرا قرض تو میں بعد میں اتاروں گا، پہلے مجھے کفر کا زنگ جو ہے نا یہ اتارنے دیں، یہ میرے اندر جو کفر کا زنگ ہے نا
یعنی وہ بے دین تھا، لا دین آدمی تھا نا. اس نے کہا حضور پہلے آپ مجھے کفر کا زنگ اتارن دیں. فرمایا مطلب؟ اس نے کہا حضور آج سے میں تائب ہوتا ہوں، میں کفر کو. آپ کا تقوی اور آپ کی گفتگو کا معیار اور آپ کا طرز زندگی ایک رنگ دیکھ کر حضرت جس نے مجھے متاثر کر دیا. آج تک زندگی میں متاثر نہیں ہوا. بڑے بڑے شاہوں کے درباروں میں گیا لیکن اس طرح کی سادگی، سچائی اور حقانیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. امام علیہ رحمہ کے قدموں پہ گرا، اٹھا کہتا حضرت میں غسل کرتا ہوں، مجھے اللہ کے گھر میں لے جائیں، کلمہ پڑھا دے، میں تیرے محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں. یہ ہے ان لوگوں کی زندگی کا حال، یہ ہے ان کی سیرت پاک جن کو غیروں نے دیکھا یقین جانے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کنز العمال میں روایت ہے، آخری بات یاد کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا. کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے جو سنانے لگا ہوں. حدیث تو نہیں ہے، روایت کہہ سکتے ہیں، لیکن کنز العمال میں دیگر کتب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی، آپ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. بات کو سننا، کنز العمال میں روایت موجود ہے. الحمدللہ میں پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ حوالہ پہلے ہو بعد میں بات ہو. بات جو ہوتی ہے نا وہ مسلم ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، اس کو چیلنج نہیں کوئی کرتا. تھوڑی محنت کر لینا. یہ ادھر ادھر کی بات بتانے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اس چیز کو کتابی شکل میں دیکھے پھر اس کو بیان کرے. اس بات میں وزن ہوتا ہے. کنز العمال میں موجود ہے، اور بھی کتابوں میں، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں، کہ حضرت صاحب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو گرمی بڑی زیادہ تھی. تو بعض نے لکھا ہے کہ ابھی آپ جنازے سے فارغ ہو چکے تھے، بعض نے کہا کہ ابھی جنازے میں تھوڑی تاخیر تھی، لیٹ تھی، تو دھوپ بڑی زیادہ تھی. عرب کے علاقے میں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ویسے بھی گرمی بڑی زیادہ ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو گرمی کا موسم زیادہ پسند ہے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پت جھڑ کا موسم زیادہ پسند ہے یہ گرمی کا؟ فرمایا نہیں، مجھے گرمی کا موسم زیادہ پسند ہے. پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیں کہ دن جو ہوتا ہے نا یہ مزدوری کام کاج کے لیے ہوتا ہے اور رات آرام کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا سردی کا جب موسم ہوتا ہے تو دن کو بھی لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں اکثر رہتے ہیں کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کام کاج کر نہیں پاتے. تو گرمی کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چلے دھوپ پہ کام بھی کر لیتا ہے، پھر سائے پہ آرام بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے مجھے گرمی کا موسم پسند ہے. نبی علیہ السلام کو تو جو سرکار کو پسند ہے الحمدللہ ہمیں بھی وہ پسند ہے. بالکل وہ لوگ کسی نے امام مالک فرماتے ایک بندہ تھا، اس نے کسی پوچھا کہ سنا تجھے کدو شریف پسند ہو؟ سکتا میں مجھے تو نہیں پسند. تو بزرگ فرماتے جا تو دوبارہ سے کلمہ پڑھ. اے زندیق آدمی، جو سرکار کو پسند ہے تمہیں نہیں پسند، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے کسی دنا نے کہا چلے تمہیں نہیں پسند تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کہتا الحمدللہ مجھے پسند ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں گرمی کا موسم پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جو پسند ہے، جو حضور کو پسند ہے وہ رب کو پسند ہے، اور جو مومن ہے وہ اللہ رسول کی پسند کو اپنی پسند کہتا ہے. تو بات عرض کرنے لگا گرمی بڑی زیادہ تھی، عرب کے علاقے میں ویسے بھی گرمی. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ وہ ایک گھر ہے تھوڑا بالکل ساتھ ہی تھا کہ اس کا تھوڑا سا سایہ پڑ رہا ہے، یعنی وہ سورج کی خلاف سمت میں تھا، وہ جنگل تھا، جنگل میں وہی ایک گھر تھا کسی کا. تو انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ وہ جو گھر ہے نا اس کے سائے کے نیچے ہو جائے. آپ نے کبھی دیکھا ہے نا گھر ہو اور ادھر سورج ایک سائڈ پہ ہو تو دوسری طرف تھوڑا سا سایہ تو ضرور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا حضور ہم گرمی برداشت کر لیں گے، آپ ہمارے امام ہیں. لوگ اماموں کی عزت تو پھر کرتے ہیں، ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نا اس کے سائے کے نیچے ہو جائے تو ہم بھی کہیں اپنا سر چھپا لیتے ہیں تو پھر چلے جائیں گے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس گھر کے سائے کے نیچے تو میں کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور کہیں مجھے اگر سایہ میسر ہوا تو میں ضرور سائے کے نیچے بیٹھوں گا، کھڑا ہوں گا، لیکن اس گھر کے سائے کے نیچے نہ بیٹھوں گا نہ کھڑا ہوں گا. انہوں نے کہا حضور کیوں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس گھر والے بندے سے میں نے اپنا قرض لینا ہے، اس بندے سے میں نے قرض لینا ہے. تو انہوں نے کہا حضور قرض اور سائے کا آپس میں تو کوئی ریلیشن تو اللہ کی نہیں ہے. فرمایا تمہاری نظر میں نہیں ہوگا لیکن میری نظر میں ہے. میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ تو سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، کہیں اس زد میں تو نہ آ جائے کہ کل بروز حشر جب میں آمنہ کے لال کے دربار میں روبرو پیش ہوں تو میرے آقا فرما دے اوے ابو حنیفہ تو بھی تو رشوت کھانے والا ہی ہے نا، سود کھانے والا تھا. کیسے؟ تو فرمایا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہیں مجھے حضور یہ نہ فرما دیں ابو حنیفہ تو نے اس سے قرض لینا تھا
اور قرض کا اوپر جو سود لینا سسٹم ہے نا، تو نے سود کے بدلے میں اس کا سائے کو اختیار کیا، لہذا اللہ کی قسم ہے میں دھوپ پہ رہنا پسند کر لوں گا، لیکن اس بندے کے گھر کے سائے کے نیچے نہیں میں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ہے ان کا معیار تقوی، یہ ہے ان کی زندگی کی جھلکیں جن کو دیکھ کے انشاءاللہ ہمارا ایمان مسلم ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، میں دھوپ پہ کھڑا ہونا پسند کروں گا لیکن اس سائے کے نیچے نہیں، کیونکہ میں نے اس سے قرض لینا ہے، کہیں سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بھائیو، دیکھنا میاں صاحب فرماتے ہیں چنگیاں بندیاں دی صحبت میں جویں وچ دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر خوشبوئاں دے ہلے آن ہزاراں، تے لچیاں پیڑیاں بندیاں دی صحبت میں جویں وچ دکان لوہاراں، کپڑا پاویں لکھ کنج بئیے پھلے پین ہزاراں۔ چوروں کے پاس بیٹھو گے بات چوری کی ہوگی، زانیوں کے پاس بیٹھو گے بات زنا کی ہوگی، لٹیروں کے پاس بیٹھو گے بات لٹیروں والی ہوگی، جو کتوں کے دنگل کرانے والے ان کے پاس بیٹھو گے بات کتے لڑانے کی ہوگی، کوئی جناب علی تاش کھیلنے والا اس کے پاس بیٹھو گے تاش کی بات ہوگی، کوئی جناب کسی کی ماں بہن کے بارے میں بکواسات کرنے والا ہے ان کے پاس بیٹھو گے باتیں وہی ہوں گی۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا میں تو دنیا کا گنہگار آدمی ہوں، لیکن نیک اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے بات یا اللہ کی ہوگی یا اس کے رسول کی ہوگی۔ تو بات یاد رکھنا، یہی باتیں ہیں جو ہماری زندگی بدلتی ہیں اگر ہم اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھیں تو۔ اس لیے بھائی ہر بندے میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایسا وہ کام جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق